السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسن فاروق خان اور ایک اور ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ جو سامنے آپ کو دو پرانی بیٹھے نظر آ رہے ہیں، آپ ان کی شکل پہ نہ جائیں، ان کی پیٹ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ سامنے والے بندے کو خدا نہ خواستہ بخار ہے تو ان کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلے گا: روٹی کھواؤ۔ آج بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کے بہانے کی وجہ سے ہم پہ جرمانہ ڈال دیا۔ چلیں آپ کو اس کی روداد سناتے ہیں۔ تو ہم نکل پڑے کوٹدو شہر کی طرف۔ راستے میں آپ یہ جنوبی پنجاب کے لذیذ اور میٹھے آموں کے باغات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی آم کے درخت ہیں جن کے پھل دینے کا وقت آتا ہے تو پورے پاکستان کے لوگوں کو جنوبی پنجاب کے لوگوں پہ بے ساختہ پیار آنے لگتا ہے۔ چونکہ ہم سفر میں ہیں اس لیے آپ کو جملہ معترضہ کے طور پہ جنوبی پنجاب کی ایک خوبصورت شام دکھائیں جو جنوبی پنجاب کے دیہات کے سبززاروں میں اپنے جوبن دکھا رہی ہے۔ کیسری آنچل اوڑھے جنوبی پنجاب کے یہ سبززار، آپ ان کے حسن سے لطف اندوز ہوں تب تک ہم کچھ اپنے انتہائی ذاتی امور سے فراغت پا لیں، پھر ملتے ہیں آپ سے۔ اپنے انتہائی ذاتی امور سے فراغت پا لینے کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ہماری آج کالج کی فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، سو ہم نکل پڑے سید صاحب کے ساتھ اپنی فیس جمع کرانے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گود سے گور تک کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے ہم اب بھی زیر تعلیم ہیں، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ہمیں کن ذہن سمجھیں یا تعلیم دو۔ راستے میں سید صاحب کے اڑن کھٹولے نے جواب دے دیا۔ سید صاحب نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ 2 دن پہلے ہی سکہ راج الوقت 350 روپے کا فیول ڈلوایا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے بائک کو لٹا کر سعودی عرب کے تیل کے کنووں سے وائی فائی لے کر ہم فیول پمپ پہ پہنچے، اس امید کے ساتھ 300 کا مزید فیول ڈلوایا کہ یہ 3 دن مزید چل جائے گا۔ 3 دن کی مصروفیات کو 300 پہ تقسیم کر کے حساب کتاب لگاتے ہوئے ہم روانہ ہوئے اپنے درسگاہ کی طرف، جس نے ہم جیسوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ راستے میں اپنے کالج کی خوش بختی پر بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ جسے ہم شاذ و نادر ہی اپنی شکل دکھایا کرتے ہیں۔ سب پر اثر گفتگو کرتے ہوئے ہم پہنچے اپنے کالج یعنی مون آف ہیون کالج کوٹدو۔ سیمسٹر فیس جمع کرا لینے کے بعد ہم جب واپس نکلے تو سامنے ہمیں ایک ٹولی نظر آئی جو کٹی ہوئی پتنگ لوٹ کر فاتحانہ انداز میں پریڈ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راستے میں سید صاحب نے 14 فروری کی مناسبت سے کسی دوشیزہ کے لیے چاکلیٹس خریدے جو ہم جیسے سخت لونڈوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ولاگ کے شروع میں جن عجیب الخلقت پرانیوں کو دکھایا گیا تھا وہ پرانی اپنے ہم نوا پرانیوں کے ساتھ کیفے بشیر ہوٹل کوٹدو پہنچ چکے تھے اور بھوکی بھیڑوں کی طرح بہت بے صبری سے اپنے بھوجن کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران رائتا اور سلاد ہضم کرنے کی ایک ایک شفٹ یہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر چکے تھے۔ انتہائی قلیل انتظار کے بعد کھانا لایا گیا۔ کیفے بشیر ہوٹل کا شمار کوٹدو کے قدیم ہوٹلوں میں ہوتا ہے جہاں معیاری ماحول میں معیاری کھانا سرو کیا جاتا ہے۔ اسی دوران جنوبی پنجاب کے ہوٹلوں کی ایک خوبصورت روایت، رائتے کا گلاس آپ کو ٹیبل پہ جلوے بکھیرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ کھانا کھا لینے کے بعد آپ کو یہ پرانی نڈھال حالت میں ادھر ادھر پڑے نظر آ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ٹیبل پہ ہوئی بھرپور قسم کی جنگ کا نظارہ بھی آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔
ان پرانیوں کی کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھا لینے کے بعد کی چال میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد جیسے ہی ہم ہوٹل سے نکلے تو ہوٹل کے سامنے کھڑی اس لوڈر مہران کو دیکھ کر ہم چونک گئے۔ مہران کار کے ساتھ ہوئی اجتماعی زیادتی پر افسوس کرتے ہوئے ہم واپس روانہ ہوئے۔ دو اڑن کھٹولوں پر مشتمل یہ قافلہ اب طارق چوک سے گزر رہا ہے اور کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ قافلہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا ہی چاہتا تھا کہ بلال خان نامی ایک پرانی نے اپنا سنتولن کھویا، اڑن کھٹولے سے تشریف کے بل زمین پر آ گرے۔ پورے 22 کلو وزن کے حامل یہ پرانی شاید کھانے کا وزن نہ سہن کر پائے جو کھانا انہوں نے ہوٹل کی میز سے اپنے پیٹ میں شفٹ کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ تشریف کے بل زمین پر آ گرے اور اپنے سینے پر دو ہتھڑ مارتے ہوئے فرمایا، ساڈے لاہن دا سٹائل ہی ہوئے۔ یہ کہہ کر تشریف مسلتے ہوئے باقی ماندہ سفر پیدل طے کرنے کے عزم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دوستو آج کا ولاگ بس اتنا ہی۔ اگر ولاگ پسند آیا تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اور آنے والے ولاگ تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔